الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا یکتا اور تنہا خالق و مالک ہے۔ بعدہ بے شمار رحمتیں، برکتیں، صلاۃ و سلام نازل و انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی سورہ الاحزاب سورت نمبر 33 کی 6ویں آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا، جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ذکر کی کہ لوگوں، یہ جو نبی ہیں، نبی دراصل تمہارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب نبی تمہارے روحانی باپ ہیں تو ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ نے ہم کو اور تمام اہل اس ایمان کو یہ بات کی نصیحت کی کہ ہر مومن مرد و زن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کو پہچانے، نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، نبی کی تعظیم اور نبی کا بھرپور احترام کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ سے محبت اس انداز میں کی جائے کہ دنیا کی ساری محبتیں اس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے، اس عقیدت کا کوئی دنیا کی محبت جوڑ اور مقابلے میں سامنے نہ آ سکے۔ جب ایسی کامل محبت، کامل اطاعت شعری کی زندگی کہ ایک ایمان والا ہر زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں خوشنودی کو پیش نظر رکھتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس کی گہرائی میں داخل ہو چکی ہے، اور یہی دراصل شریعت کا مطلوب مقصود بھی ہے، اور یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے یہی طلب اور یہی چاہت ہے۔ فرمایا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ایمان کے کامل درجے کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے، والناس اجمعین، اور کل کائنات سے، ہر چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پیارا نہ جانتا ہو۔ نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کی ہر چیز، ہر طریقہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ لائق تعظیم اور لائق احترام طریقہ اور عمل اور بات ہے۔ اور یہ چیز اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلی اس چیز کی مثال اگر کسی قوم نے، کسی جماعت نے ہمارے سامنے پیش کی کہ نبی کی تعظیم کیسے کی جائے، نبی کا احترام کیسے کیا جائے، نبی سے ایک تعلق کیسے رکھا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے۔ آپ نے محبت کا لفظ جو سنا ہے، عام طور سے محبت کا لفظ بڑا بدنام بھی لفظ ہے، کیونکہ محبت کے دائرے میں، محبت کے لفظ میں بسا اوقات لوگوں نے اس محبت کے لفظ کو بدنام بھی کر دیا، بازاری محبت کے نام پر، دیوانگی کی حدوں کو پار کرنے کے نام پر۔ لیکن ایک اصول یاد رکھے کہ نبی کی محبت دیوانگی کی بنیاد پر نہیں، نبی کی محبت
پاگل پن اور مجنون کا انداز نہیں ہے. نبی کی محبت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک زاویہ زندگی کا نام ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی دور میں ہو لیکن اس کو یہ ذہن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کے موت تک ایک ایسا سنہری طریقہ عطا کیا کہ جس کی مثال نہ کسی انبیاء کی تعلیم میں ہے، نہ کسی اسکالر، نہ کسی رہبر اور رہنما نے وہ تعلیم عطا کی ہے. اور یہ نبی سے محبت کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اور آپ پر اگر کوئی اٹیک، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، اس کا دفاع کیا جائے. مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، غزوہ احد کا مرحلہ ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لیے، پیٹھ کے پیچھے رکھ لیے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، تیر بھی ہے، کمان بھی ہے. اندازہ لگائیے انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہیں، ابو طلحہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ دشمن کہ تیر کس طرف سے آ رہے ہیں، آپ جیسے ایک طرف سے سر نکالتے، ابو طلحہ فرماتے یا رسول اللہ نہری دون نہرک، آپ میرے سینے کے پیچھے رہیں، میرے پیچھے رہیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر اچانک آئے اور مجھ کو چھوڑ کر آپ کو نشانہ بنا لے. لہٰذا ایک طرف سے وہ تیروں کو اپنے ڈھال سے روک رہے ہیں، بعض تیروں کو اپنے سینے سے کیچ کر رہے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ یسور بے نفس ہی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ نے اپنے سینے کو ڈھال بنا لیا کہ تیر آ رہے ہیں، سینے پر روک رہے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ تیر چلاتے بھی ہیں، تلوار بھی چلاتے ہیں، نیزہ بھی چلا رہے ہیں، دشمن کے تیر آ رہے ہیں اس کو روک بھی رہے ہیں. اللہ کے نبی کی کیفیت یہ ہے کہ اس قدر خوش ہیں اللہ کے نبی کہ جو بھی آپ کے پاس سے گزرتا آپ کہتے کہ ابو طلحہ کے لیے اپنے ترکش کے تیر نکال کر رکھ دو. کیفیت یہ ہے کہ ابو طلحہ کی 3 یا 4 انگلی کٹ کے زمین پر گر پڑی، آپ کی زبان سے لفظ حس نکلا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ اگر تمہاری زبان سے لفظ بسم اللہ نکلا ہوتا، حس کے بجائے بسم اللہ نکلا ہوتا، تو یہ مکہ کے لوگ دیکھتے اللہ کے فرشتے آسمان سے آتے اور آپ کو آسمان میں اٹھا کر لے کر چلے جاتے. اس دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس قدر تھک گئے کہ میدان جنگ ہے، دشمن کے نرغے میں ہیں. کیفیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگائیں، لیکن ایسی نازک کنڈیشن میں بھی تھکان نے اس قدر نے ڈھال کر دیا کہ ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 دفعے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی. ایسی کیفیت، ایسی سچی محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اگر پرواہ تھی، اگر کسی ذات کے حفاظت کا جذبہ تھا تو اپنی ذات کا نہیں، اپنی اولاد کا نہیں، اپنے رشتے کا نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا. ہم واعظ و نصیحت میں سنتے ہیں، تقریر میں سنتے ہیں کہ نبی سے محبت کی جائے. ایک سوال یہ ہے کہ نبی سے محبت کیوں کی جائے، کس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. عام طور سے دنیا میں 3 اصول محبت کے ہیں. 3 باتیں یاد رکھیں کہ 3 باتوں کی بنیاد پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. 3 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، کسی کے اندر 2 ہوتے ہیں، کسی کے اندر 3، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر 3 ہو. نہیں تو ایک چیز کی بنیاد پر. مثال کے طور پر امام نووی کہتے ہیں کہ یحب المرء لجمالہ، کسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے. صرف خوبصورتی کی بنیاد پر آدمی محبت کرتا ہے. اگر یہ چیز محبت کا، اگر یہ پیمانہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لے کر چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا تذکرہ خود نبی کے صحابہ سے سن لیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا تھا؟ حسان ابن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، شاعر و رسول اللہ کا خطاب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام کے شاعر ہیں، شاعر الاسلام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے اچھا انسان اے پیارے نبی چشم فلک نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے خوبصورت نہ عرب میں ہے، نہ عجم میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ دنیا بنی ہے جب سے لے کر آج تک ہوا، نہ صبح قیامت تک کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ بلکہ حسان بن ثابت نے تو کہہ دیا کہ آج تک کوئی ماں نے آپ کے جیسا جمیل خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ ایسے خوبصورتی کی اس قدر ساری حدوں اور سارے عروج کو نبی پہنچے ہوئے تھے کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، آپ ہر خامی سے ایسے پاک تھے، ایسا لگتا ہے کہ آپ عرش والے کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے، آپ کہتے گئے اللہ ایسے بنا، اللہ ایسے بنا، آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ جابر بن سمورہ ہیں، جابر بن سمورہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند ہے، 14ویں رات کے چاند کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چاند کی روشنی کا کے اطراف میں گھیرا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں کہ میں ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالتا، ایک نظر آسمان میں جو چاند ہے اس پر دیکھتا، پھر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، آخر کار اللہ کی قسم صحابی جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مدینے کا چاند اس آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی خوبصورتی کی ساری رفعتوں کو چھو چکے ہیں۔ تو خوبصورتی کی بنیاد پر اگر محبت کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ذات اگر کوئی گزری ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اقبال نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تناداری۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ میں جب چوتھے آسمان میں دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ لیکن کسی نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یوسف کو دیکھ کر، اگر کاش وہ رسول اللہ کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ لیتی کہ میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ آج تک کوئی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے کہا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ذات قابل احترام اور خوبصورتی کی ساری حدوں کو پار کرنے والی ہے، ساری بلندیوں کو چھونے والی ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہو۔ دوسری بنیاد کہ کسی کے کمالات کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کھلاڑی ہے، وہ بڑا اچھا بولنے والا ہے، وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، فلاں اس کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات دیا تھا، کون سا کمال انسانی زندگی کے اندر یا مخلوق میں ہونا چاہیے اور وہ نبی کی ذات میں موجود نہ ہو؟ کوئی ایسا کمال۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان بہت اچھا تاجر ہے، تاجر بہت اچھا ہے لیکن وہ عبادت میں فیل ہے۔ تاجر ہے یا مقرر تقریر کرنے والا ہے، وہ تجارت میں فیل ہے۔ ہر آدمی ایک فیلڈ کا ماہر ہے، دوسری فیلڈ سے چھوٹتی ہے، لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا۔ عالم یہ ہے
کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے مفسر بھی ہیں، سب سے بڑے محقق بھی ہیں، سب سے بڑے خطیب بھی ہیں، سب سے بڑے اسکالر بھی ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، سب سے بڑے طبیب بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی کمال ایسا کوئی بتا نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرج عطا موجود نہ ہو۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک انسان اگر ایک فن کو اختیار کرتا ہے، دوسرا فن دوسری لائن اسے چھوٹ جاتی ہے، عالم ہے وہ دوسرے فنوں کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانی یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس پہلوانی کے فن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے زمانے میں سب سے کمال کا درجہ عطا کیا تھا۔ رکانہ آپ نے نام سنا ہوگا، عرب کا نامور پہلوان جس کا پورے عرب میں ڈنکا بجتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کشتی کے تعلق سے اس نے چیلنج کر دیا کہ اگر آپ نے مجھے پٹک دیا تو میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں اس رکانہ عرب کے نامور پہلوان کو اٹھا کر پٹک دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کوئی فن ایسا باقی نہ ہے۔ آپ زبان و ادب کے شہپارے ہیں، آپ کا گھر کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا، وہ خوبیاں عطا کی جو انسانی تاریخ میں کسی انسان کے اندر ایک وقت میں متضاد اپوزٹ صفت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان بہت زیادہ ملنسار ہے، لوگوں سے کلوز رہنے والا ہے، گھل مل کے رہنے والا ہے، اصول یہ ہے کہ اس کا روب دبدبا باقی نہیں رہتا۔ لوگ ہمیشہ اٹھتا بیٹھتا ہنسی مذاق، تو لوگوں کے اندر اس کی بات کا اثر کم رہے گا، اس کی بات کی اہمیت کم ہوگی۔ لوگ اس کی ہنسی مذاق میں جیسے اپنی زبان میں ہوتا کہ چٹکی اڑا دیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول، مرتبہ یہ ہے کہ امام الانبیاء کا ہے۔ امام الانبیاء، تمام ملائکہ کے سردار جبریل نے آپ کو مصلی امامت پر بڑھایا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ نبیوں کے بھی امام آپ ہیں۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ سادگی کا یہ عالم ہے کہ سفر میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ 10 لوگ یہ کام کر لو، 5 لوگ یہ کام کر لو، فلاں اتنے کام یہ کر لو، اب میری ذمہ داری کہ میں لکڑی چن کر لاتا ہوں تب کھانا بنائیں گے۔ سادگی کا، سمپل مزاجی کا، آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے، ایک آدمی چھوٹا سا عہدہ اگر ہاتھ میں ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو محلے کا ذمہ دار بتاتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ امام الانبیاء ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، ایسے بیٹھے ہیں کہ آنے والا سوال کرتا ہے ایکم فیکم محمد، یہ بتاؤ کہ تم میں محمد الرسول اللہ کون ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون رسول ہے۔ آپ کو ہجرت کا واقعہ پتا ہے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں کے ساتھ میں جب بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو ملاقات کر رہے ہیں، صدیق اکبر سے ایسی انداز میں ملاقات ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب دھوپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پڑی، ابو بکر آگے بڑھے اور اپنے کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سایہ کیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ یہ نہیں، رسول اللہ تو یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا، کوئی معاملہ پیچیدہ آ جاتا، ابو بکر عمر اجلہ صحابہ کی بھی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں لب کشائی کر لے۔ آپ کو واقعہ پتا ہے نماز کا، نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر یا عصر کی نماز تھی، 2 رکعت والی نماز میں آپ نے سلام پھیر دیا، لوگ چلے گئے، بہت سارے لوگ بے چین ہیں، کیا کریں؟ حدیث کے الفاظ ہیں وفی القوم ابا بکر و عمر، اس مسجد میں، اس نماز کی اقتدا میں اللہ کے نبی کے دوست ابو بکر بھی ہے اور نبی کے دوسرے
ساتھی عمر بھی ہیں، لیکن ہمت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ سے سو ہو گیا، بھول گئے۔ ایک شخص تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تحفے تحائف دیتے، آپ کا خیال رکھتے۔ اللہ کے نبی نے ان کا محبت میں نام 2 ہاتھ والے رکھا، جن کو عربی میں ذوالیدین کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ذوالیدین آپ بات کیجئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا بات ایسی نہیں، نہ میں بھولا اور نہ ہی نماز کم ہو گئی۔ بہرحال آپ کو واقعہ پتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ کہ اگر چاہتے سادگی کا عالم ایک ساتھ رہ رہے، بات چیت ہمیشہ ہو رہی ہے، لیکن روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا کہ ابو بکر کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے کی وضاحت طلب کر لی جائے۔ اور آگے چلیے، جو انسان بہت زیادہ جفاکشی کی زندگی بسر کرتا ہے، محنت و مشقت کے کام کرتا ہے، وہ آدمی کا جسم بھی بڑا تندرست ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو نازک ہاتھ ہوتے ہیں، نازک جسم کے مالک ہوتے ہیں، ان سے محنت والے کام نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے شجاعت، بہادری کا یہ عالم عطا کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی، خطرناک موڑ لے لیتی، تو اس وقت بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر جب میدان چھوڑ دیتے، اتقین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے لڑائی کرتے، جنگ کرتے، آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، پیچھے صحابہ ہوتے، بڑے بڑے نامور بہادر صحابہ آگے نہیں ہوتے، رسول اللہ آگے ہوتے۔ اور حنین میں تو عالم یہ تھا کہ کچھ لمحے کے لیے سارے صحابہ ہٹ چکے تھے، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ اعلان کر رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ تلوار ہلاتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا محمد اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا انسان نہیں ہوں۔ اکیلے نبی مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہادری کے وہ مقام پہ پہنچایا کہ مدینے پر دشمن نے اٹیک کیا، صحابہ اپنے اپنی سواریوں کی طرف دوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سواری لے کر مدینے کے باہر جا رہے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک شہ سوار، ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ تھے، اور آپ صحابہ سے فرما رہے تھے لن تراؤ، جاؤ تم سو جاؤ، اکیلے محمد نے سب کا مقابلہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی زندگی کی ایسی خوبی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجے اتم مکمل درجے کے موجود نہ ہو؟ لیکن بہادری کا یہ عالم، شجاعت کا، قوت کا، ہمت کا یہ عالم اس انسان کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھو، عالم یہ تھا کہ ہمت، بہادری، قوت، جسم کی توانائی کا یہ عالم کہ بڑے بڑے بہادر جس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن ہاتھ کے آپ کے جسم کا یہ عالم ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ما مسستو دیباجن ولا خزن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کا کوئی ریشمی لباس یا کوئی ایسی نرم نازک چیز دنیا میں ایسی نہیں کہ میں نے جو رسول اللہ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نازک پایا، اتنی ملائم، اتنی ایسا لگتا کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، آپ کے پسینے کی خوشبو سے اچھی شاید کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آپ کے اوپر جب پسینہ نکلتا تو وہ پسینوں کو اپنی قارورہ شیشیوں میں، باٹلوں میں بھر کر رکھا کرتے تھے۔ تو نبی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ تیسری چیز وَبِنَوَالِهِ، انسان کسی سے محبت کرتا ہے احسانات کی بنیاد پر، کسی کا کوئی احسان، اور اگر ہم ہمارے نبی سے محبت احسان کی بنیاد پر سوچیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام کے اندر یہ بات ذکر کی ہے
کہ لولا ہو، اگر نبی نہ ہوتے تو ہم سارے کے سارے جہنم واصل ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے ہم گمراہی اور ضلالت کی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے، نبی نہ ہوتے تو ہم جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے والے ہوتے۔ نبی کے کتنے احسان، نبی کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت یہ ہے کہ دن دن بھر مکہ کی خاردار وادیوں میں امت کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی رات میں آتا، کوئی دن میں آتا، کوئی بھی شخص اس کی ہدایت کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں۔ اور رات کا عالم یہ ہے کہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے سجود میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ طائف کی گھڑی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا کہ آپ کی زندگی کی سب سے نازک گھڑی، سب سے نازک دن اگر کوئی تھا تو طائف کا دن تھا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گے۔ ایسے بے شمار احسانات جس نبی کے ہوں، جس رسول نے ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے ہر ممکن راستہ ہم کو بتایا، ہر وہ طریقہ بتایا، ہر وہ راستے کو اختیار کرنے کی تاکید کی جو ہم کو آخرت میں نجات پانے کا ذریعہ ہو اور آخرت کو کامیاب بنانے کا ذریعہ ہو، اس نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ کمالات کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر یا احسانات کی بنیاد پر، تینوں چیزیں اگر دنیا میں کسی ذات میں ہیں تو سب سے زیادہ مکمل ترین ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے مکمل ذات، سب سے عظمتوں والی ذات، سب سے کامل ذات رسول کی ذات ہے۔ تو اس ذات سے خوبصورتی کی بنیاد پر بھی محبت ہو، اس ذات سے کمالات کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر بھی محبت ہو، اور اس ذات سے احسانات کی بنیاد پر بھی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ایسا بنایا کہ دنیا میں آپ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ زبان میں چاشنی، وہ لطافت، وہ انداز بیان میں دل نشینی، دلکشی عطا کی تھی کہ آپ کا جانی دشمن بھی لمحے بھر میں آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیر خواہ بن جاتا۔ آپ کو اللہ نے وہ جوہر عطا کیے تھے۔ سمامہ نام سنا ہوگا، یمامہ کا بادشاہ ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ موسٹ وانٹیڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کو سمامہ مل جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا شخص جس کے قتل کے لیے اعلان ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا سمامہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف بک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بادشاہ ہے، اپنے علاقے کا سب سے امیر آدمی ہے، تکبر کے انداز میں کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنم تنم علی شاکر وان کنت تريد المال فصل تؤتمن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو میں نے تمہارے آدمیوں کو قتل کیا ہے، قتل کر سکتے ہو، اور اگر میرے گرفتاری کے پیچھے مال چاہتے ہو تو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ آپ نے چھوڑ دیا، آپ گھر گئے۔ فجر کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا معلوم ہے کون ہے؟ یہ سمامہ ہے۔ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ نبی کی اونٹنی جو نبی کے لیے تھی، جس کا دودھ نبی کے لیے آنا چاہیے، آپ نے فرمایا میرے قیدی کو عطا کرو۔ 3 دن تک آپ ہر دن یہ پوچھتے رہے اور وہی 3 دنوں تک عیسائی تلخ جواب دیتا رہا۔ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کی بیڑیاں کھول دی جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں کھول دی۔ اس شخص کو جیسی بیڑی سے آزادی ملی، اپنے اونٹ پر سواری پر بیٹھا،
تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا. کچھ دور گیا, مدینے کے قریب میں ایک چشمہ تھا, ایک پانی کی جگہ تھی, وہاں پر غسل کیا. غسل کر کے واپس مسجد نبوی میں آیا. آنے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ میں کھڑا ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب کعبہ کی قسم, دنیا کے جتنے بھی چہرے, جس کا بھی چہرہ ہے, کائنات میں آپ سے بدترین میری نظر میں کوئی چہرہ نہیں تھا. سب سے بدترین میری نظر میں اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ آپ کا تھا. لیکن اس وقت جب میں مسلمان ہو چکا ہوں, کلمہ پڑھ لیا, کائنات کے چہروں میں سب سے پیارا چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے. کائنات کے دینوں میں, دنیا کے دینوں میں سب سے بدترین دین آپ کا دین تھا, لیکن اس وقت میری نظر میں دنیا کے سب دینوں میں سب سے پسندیدہ دین آپ کا ہے. دنیا کے شہروں میں, دنیا کی بستیوں میں سب سے بدترین بستی آپ کی بستی مدینے کی تھی, لیکن آج سے آپ کی بستی سب سے پیاری بستی بن چکی. یہ کمال نبی کے اخلاق کے تھے. نبی نے 3 دنوں تک جو اخلاق کے جوہر بکھیرے, جس انداز میں اس نے بات کی, جس انداز میں اس نے جواب نبی کو دیا, نبی چاہتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے, لیکن کسی شاعر نے کہا تھا, دل اس کا بھی جیتے جو سر نے لینے آئے. آپ کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ کر نکھارا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ نبی جو تمہارے آخری نبی, آخری رسول ہے, اخلاق کی ساری بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں, ساری عظمتوں کو چھونے والے اگر ہیں تو وہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کے کمالات, ہمارے نبی کی خوبیاں اتنی ہیں کہ آپ پوری رات بھی سنتے جائیں, ہم سناتے جائیں تو ختم نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تو انسان, صحابہ تو صحابہ, علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ تو کہتے ہیں, انس رضی اللہ عنہ, کہ کئی دفعے ہماری زندگی میں ایسے ہوئے کہ ہم نبی کے ساتھ جب کسی وادی کی طرف گئے تو مکہ اور مدینے کے وہ جنگلات میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی. مکہ کے اور مدینے کے وہ درخت, وہ پہاڑوں سے آواز آتی تھی. اور اللہ کے نبی نے, مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی, آپ کہا کرتے تھے, انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل النبوہ. لوگوں, آج بھی میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو نبی بننے کے پہلے مجھ کو سلام کرتا تھا, جب بھی نبی وہاں سے گزرتے تھے تو باقاعدہ وہ پتھر نبی کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا. احد پہاڑ پر نبی چڑھے, کیا وجہ تھی کہ احد پہاڑ کانپ اٹھا تھا. آپ مکہ کے پہاڑ پر چڑھے, مکہ کا پہاڑ بھی جھوم اٹھا. مدینے کے پہاڑ پر چڑھے, مدینے کا پہاڑ بھی جھوم اٹھا. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ دراصل نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانا تھا. آپ منبر سے بننے سے پہلے ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابیہ مسلمان ہوئی, ان کا بڑھائی غلام تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دے سکے. آپ نے اجازت دی. آج پہلا جمعہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے بجائے آج ممبر رسول جو ممبر بنایا گیا, اس ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آپ چڑھ رہے ہیں. آپ حدیث کو پڑھ کر دیکھیں, معلوم کر کے دیکھیں. فَحَنَّ ذَلِكَ الْجَزَى, وہ تنا, وہ کھجور کا کٹا ہوا پیڑ ایسا رویا, ایسا چیخ مارا, ایسے رویا جیسے ماں سے جدا ہو کر بچہ چیختا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہربان نبی, رحمت بن کر آئے تھے. آپ ممبر سے نیچے اترے, اس تنے کو, اس کھجور کے تنے کو آپ نے ایسے کلیجے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے وہ چپ ہوتا گیا, ایسے چپ ہو رہا تھا جیسے ماں کی آغوش میں بچہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو لم احتسنہ لہن الی یوم القیامہ. لوگوں, اگر میں اس کو چپکاتا نہیں اور میں اس کو خاموش نہ کرتا تو صبح قیامت تک وہ جزا, وہ تنا کھجور کا ایسا ہی زار و قطار روتا رہتا. جنہوں نے نبی کو جانا, نبی کو پہچانا, چاہے وہ درخت تھے, وہ حجر تھے, وہ پتھر تھے یا انسان تھے, کوئی بھی مخلوق تھی, جس مخلوق نے نبی کو پہچانا وہ نبی سے محبت کرتے رہے, نبی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک سواریاں تھیں. آپ نے ہجرت کے موقع پر
ابو بکر سے تقریباً 800 درہم میں ایک اونٹنی خریدی جس کا نام قصوہ تھا۔ یہ وہ اونٹنی تھی جس پر آپ ہجرت کیے تھے، یہی وہ اونٹنی تھی جس پر آپ بیٹھ کر جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہی وہ اونٹنی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ لڑی تھی۔ اور سب سے بڑی چیز اس اونٹنی کی، اس قصوہ کی فضیلت یہ تھی کہ واحد رسول اللہ کی سواری ہے جس کی پشت پر آپ پیٹھ پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی سواری قصوہ کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور وحی آتی، ایسا لگتا تھا کہ قصوہ کی پیٹھ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ حجۃ الوداع کا جو عظیم ترین خطبہ آپ نے اسی سواری پر بیٹھ کر کیا۔ اس سواری نے نبی کو تقریباً 11 سالوں میں یا 12 سالوں میں کیسے پہچانا، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، انتقال کے بعد یہ اونٹنی اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا بند نہیں کی، یہاں تک کہ اس قصوہ کے زاروں قطار آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ نے آنکھوں میں کالی پٹی باندھ دی تھی۔ اور یہی وہ اونٹنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے میں روتی رہی اور صرف 14 برس کی عمر میں اس اونٹنی کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا، مر گئی، نہ کھائی نہ پی، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد زاروں قطار روتی ہوئی یہ اونٹنی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صحابہ اس اونٹنی کو دیکھ کر ابو بکر عمر کے دل کانپ اٹھتے تھے کہ اس قدر اس اونٹنی کو رسول اللہ سے محبت۔ اب یہاں رک کر فیصلہ کریں کہ ہم نبی والے ہیں، نبی کو جو جانتا ہے جتنا جانے گا وہ نبی سے اتنی زیادہ محبت کرے گا، نبی کو جتنا ہم جانیں گے نبی کو اتنا زیادہ ہم سے تعلق ہوگا۔ اگر ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کو پہچانیں، نبی کو پڑھیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا عالم تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جھنڈے پھہرانے والے، اگر ہم ان سے پوچھیں تمہارے نبی کون ہے تو معلومات کا یہ عالم ہے کہ اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کون ہے؟ کس کے امتی ہے؟ نہ امتی کا پتہ، نہ نبی کے نام کا پتہ، بس جھنڈے لے کر نکلنا ہے، جلوس لے کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو پہچانے، نبی سے محبت کرنا ہے تو پہلے نبی کو پڑھے، نبی کی سیرت کو دیکھے۔ آپ کی زندگی کے سیرت کے واقعات ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پہچانا، نبی کو پڑھا، نبی کو جانا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا لیکن رسول کو نہیں چھوڑ پائے، رسول کو نہیں چھوڑے، صرف ماں باپ، خاندان، رشتہ داری، سب چیز کو قربان کیا، کس وجہ سے؟ رسول کو پا لیا۔ زید بن حارثہ کا نام سنا ہے، زید بن حارثہ اکیلے صحابی جن کا نام قرآن میں زید کا غلام ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو نکاح کے بعد دیا، کہیں باہر کے تھے، اغوا کر کے لا لیا گیا، کئی جگہ پر ان کو بیچا گیا۔ حکیم بن حزام نے خریدا، اپنی پھوپھی کو دیا، پھوپھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید ہے، ایمان لانے والے غلاموں میں سب سے پہلے شخص زید ہیں۔ مکہ میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے انہوں نے دیکھا اور جا کے ان کے رشتہ داروں نے جا کر بتایا ان کے باپ کو، ان کے چاچا کو کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، وہ لوگ حج کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے، کہا کہ وہ جو غلام آپ کے پاس ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم کو جو بھی آپ قیمت لینا چاہیں ہم دینے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہم کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی کوئی بات نہیں، پیسہ آپ رکھیے، آپ کا بچہ اگر جانے تیار ہے تو خوشی کے ساتھ آپ اپنے بچے کو لے کر جا سکتے ہیں۔
اب یہ دونوں باپ اور چچا خوشی خوشی میں پھولے نہیں سماتے ہوئے گئے بیٹے کے پاس. زید سے کہا بیٹا تمہاری کیا منشا ہے, ہمارے ساتھ چلنے کو پسند کرو گے آزادی کو یا یہاں غلامی کو؟ کہا ابا جان میں یہاں کی غلامی کو آپ کی آزادی پر میں ترجیح دیتا ہوں. باپ ناراض, چچا ناراض, ہم تجھے آزاد کر رہے ہیں, اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. کہا میں نے اس نبی کے بارے میں وہ چیز دیکھا جو چیز تم نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. زید نے غلامی کو ترجیح دیا آزادی پر, ماں باپ پر ترجیح دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا. صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن پڑھیں گے اس قرآن میں 30 نیکی زید کے نام پر سارے لوگوں کو ملتی رہے گی رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں باتیں بہت ساری تھی, گزارش صرف اتنی یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت اس لیے بھی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین کے اساس ہے, دین کی کسوٹی ہے, دین کا محور ہے, اور اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کو حاصل کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول کی محبت ہے. اب پتہ چلا کہ رسول کی محبت کیوں ضروری ہے اور کیوں مسلمانوں کو اور انسانوں کو رسول سے محبت کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ ہی سب سے افضل ہے, آپ ہی سارے کمالات کا مجموعہ ہے, ساری خوبیاں نبی کی ذات میں ہے. آپ کے اوپر ایمان یہ نجات کا ذریعہ, اور آپ پر ایمان سے دوری یہ دراصل اپنے آپ کو آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو امت پر ہے ان حقوق کو جاننے پہچاننے اور کما حقہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.